مہینہ آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر جیسے محرم کا مہینہ آنے لگتا ہے ایسے کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگتے ہیں جس میں حضرت علی کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں بڑا غلو کیا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کو لگتا ہے صاحب اہل حدیث لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے, اہل حدیث لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم حضرت علی سے واللہ بہت محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں, مگر ہم صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. اور جو صحابہ کو گالی دے, تو صحابہ کو برا بھلا کرے, تو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے, ہم ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کو مومن نہیں سمجھتے. صحابہ کرام کو کافر کہنے والا, صحابہ کرام کو منافق کہنے والا, صحابہ کرام کو بے ایمان کہنے والا خود مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہے. تو آپ اپنے عقیدے کو پہچانیے میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور آگے بڑھیے. ایک اور کام ہمیں کرنا ہے. میرا موضوع ہے آج نوجوانوں کی ذمہ داریاں. تو میں دھیرے دھیرے ایک ذمہ داری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس کو اپنے دماغ میں فٹ کرتے چلے جائیں. تیسری ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ آج کل ہمارے نوجوان یونیک چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. کسی نے کوئی یونیک چیز کہہ دی, کوئی نئی بات کہہ دی, ہمارا نوجوان جلدی سے ادھر چلا جاتا ہے. نئی بات کے چکر میں مت پڑو, یہ دین پرانا تھا اور دین کی باتیں بھی پرانی ہیں. نئی بات کہہ کر کے آپ کو بھٹکانے والے بہت ملیں گے. امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ, خبردار کسی مسئلے میں ایسی بات مت کرو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کہی. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, نئی باتوں کے چکر میں نہ پڑو. دین پرانا ہے اور یہ دین وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کیا تھا, اور دین کو مکمل کرنے کا اعلان اللہ نے 1400 سال پہلے کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے مسلمانوں, تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اسلام اللہ کا مکمل دین ہے, اس دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی, اس دین میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. لہذا دین کے اندر کوئی نیا کام نکالنے سے بچو. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کی چوتھی ذمہ داری, آج ہمارے بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو چکے. یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا, یہ سموہ اسکیم کے ذریعے گھر کی عورتوں کو بیاج کے اوپر قرضہ دلانا, یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا. یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں, اس جوا کے ذریعے, اس آن لائن ایپ کے ذریعے, ان حرام طریقوں کے ذریعے تو 4 لاکھ روپیہ آپ کے گھر میں آ بھی گئے. واللہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے ناجائز راستے پہ خرچ نہیں ہو جائے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود اور پیاز کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ اور خیرات میں برکت دیتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, حلال طریقے سے روزی روٹی کمانے کے بہت راستے ہیں, اور جو انسان حرام طریقے سے کروڑوں کماتا ہے اس کے مقابلے میں ایک نوجوان اگر حلال طریقے سے معمولی روزی روٹی کماتا ہے, مزدوری کرتا ہے, خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے, اللہ کی قسم اس حرام خور کروڑ پتی سے وہ غریب مزدور بہتر ہے, وہ پسینہ بہانے والا. کیا نبیوں نے پسینہ نہیں بہایا؟ کیا داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام نہیں کیا؟ کیا ہمارے نبی نے بکریاں نہیں چرائیں؟ نبیوں نے کام کیا ہے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتا ہے. اس لیے حلال طریقے سے روزی روٹی کماؤ. ہمارے بہت سارے جھارکھنڈ کے بھائی بنارس میں رکشہ چلاتے. ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا, نیچے آنگن سے آواز آئی, مولانا صاحب مولانا صاحب. میری چھوٹی بچی نے جھانکا, کون ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب کو نیچے بھیجو. میں گیا نیچے کی صاحب کون ہے؟ کہا مولانا صاحب میں پاپڑ کا رہنے والا ہوں اور بہت مشکل سے آپ کے گھر پہ آیا ہوں, بس آپ سے ملنے آیا تھا. میں جھارکھنڈ کا پاپڑ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے بنارس میں رکشہ چلاتا ہوں. غریب آدمی, مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم علماء سے محبت کرتا ہے, عالم سے جڑا ہے. تو میرے بھائی, کوئی بھی مزدور ہے, غریب آدمی اگر محنت سے
کہ بات یاد رکھو، پیسہ کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے، خوب پیسہ کماؤ، کروڑپتی بن جاؤ، مگر حلال طریقے سے کماؤ۔ یہ جو راتوں رات امیر بنانے کے طریقے چل رہے ہیں، یہ جو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، صاحب ایک اوور میں کتنا رن بنے گا بتا دو، لاکھ روپے مل جائیں گے، تو بڑی آسانی سے لاکھ روپے مل بھی جائیں گے، بڑی آسانی سے 10 لاکھ روپے چلے بھی جائیں گے۔ کتنے کیس دیکھے میں نے کہ ان آن لائن ایپس کے چکر میں ماں کے کہنے تک بچوں نے بیچ ڈالے، اپنے گھر تک کو گروی رکھ ڈالا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی عزتوں تک کا سودا کر دیا۔ اس لیے حرام طریقے سے پیسے نہ کماؤ میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ الحلال من این اخذ المال ام من حلال ام من حرام۔ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ مال کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جتنا بھی مال کما لو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن روح نکل جائے گی، اس دن یہ سارا مال دوسروں کا ہو جائے گا، یہ ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی، اور خالی ہاتھ آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، کولر کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام کرتے ہیں۔ قبر کی تاریکی میں اس 2 گز زمین کے اندر جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ اجالا ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ کبھی سوچو میرے بھائیوں، کبھی غور کرو، اس قبر میں ہمیں کون گرمی سے بچائے گا؟ اس قبر میں کون روشنی دے گا؟ اس قبر میں آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا، اس قبر میں آپ کے بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے، اس قبر کی تاریکی میں آپ کی نیکی، آپ کا عمل، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ کام آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال کماؤ لیکن مال کمانے کے چکر میں اندھے مت بن جاؤ، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہمیں موت کب آئے۔ دلی کے 4 یوٹیوبر جن کا یوٹیوب چینل راؤنڈ ٹو ورلڈ کروڑوں سبسکرائبر ہیں، لاکھوں روپیہ مہینہ کمانے والے 4 یوٹیوبر دلی سے سیر کرنے کے لیے کار سے نکلے، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 4 یوٹیوبر چاروں کے چاروں زخمی ہوئے اور ایک یوٹیوبر آن دا اسپاٹ انتقال کر گیا۔ چاروں مسلمان کر کے کروڑوں سبسکرائبر، لاکھوں چاہنے والے، لاکھوں مہینے کا کمانے والے سیر و تفریح کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، ان کے یوٹیوب چینل پر کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی اسلامک کنٹینٹ نہیں ہے، ہنسی مذاق کا کنٹینٹ ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کبھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ناچ رہے ہیں، کبھی گا رہے ہیں، یہ ان کا کنٹینٹ ہے۔ اور موت آ گئی اور ایک ایکسیڈنٹ میں ان 4 یوٹیوبرز میں سے ایک یوٹیوبر اللہ کو کیا ہوا۔ حالانکہ پہلے نیوز آئی تھی کہ 4 لوگ مر گئے، لیکن بعد میں پتا لگا کہ ایک مرا تھا، 3 بچ گئے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ ہماری زندگی کو ختم کر دیا، نہیں جانتے۔ اسی بنگال سے ٹرین گزر رہی تھی، کنچن جنگا، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سرکاری رپورٹ کے مطابق تو کم لوگ مرے، حقیقت میں زیادہ لوگ مرے۔ ہم نہیں جانتے کون سا ہمارا ٹرین کا سفر زندگی کا آخری سفر۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ رات کے بعد ہم اگلی دن کا سویرا دیکھیں گے میرے بھائی، اور پھر بھی ہم اتنے غافل پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ان کی زندگی میں ٹائم کی کوئی قدر نہیں، دن رات موبائل پر فضول چیزیں، ناچ گانے دیکھنے میں، گندی چیزیں دیکھنے میں وہ گزار رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ٹائم، یہ وقت آپ کا کیپٹل ہے، آپ کی پونجی ہے۔ اگر اس کیپٹل کو آپ نے نہیں سنبھالا تو آپ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صرف چار طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو حق کی وصیت کرنے والے ہیں، جو صبر کی وصیت کرنے والے ہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کریمہ کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، صبح برف لے کے نکلا، دوپہر ہو گئی، کسٹمر نہیں آ رہے، خریدار نہیں آ رہے اور برف بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے، تو وہ برف بیچنے والا کہنے لگا، چلانے لگا کہ اے لوگوں، میرے برف کو خرید لو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ڈوب جائے، میری پونجی جل جائے، میرا برف بچ جائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس طریقے سے
زندگی کا 1 سال پورا ہونے پر برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے، لوگوں کو مبارکباد دے رہے۔ اب تو مسلمانوں میں بھی برتھ ڈے منانے کا کلچر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب تو بچوں کا برتھ ڈے منا کر کے مائیں جو ہے اسٹیٹس بناتی ہیں، آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے، باپ بڑی خوشی سے لا کے کیک دے رہا ہے۔ ارے نادان، تو بچے کو کیا سکھا رہا ہے؟ تو بچے کو کیا سکھا رہا ہے؟ بچے کی زندگی میں اگر 1 سال اور کم ہو رہا ہے، بچہ آج 15 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، تو بچے کو دعائیں سکھاؤ، بچے کو بتاؤ کہ بیٹا تم بڑے ہوئے ہو، تمہاری زندگی میں اب 1 سال اور کم ہو گیا ہے، تم اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کرو، بجائے اس کے ہم کیک کاٹیں۔ کچھ لوگ بیچارے سالگرہ مناتے ہیں، اینیورسری مناتے ہیں، بیوی سے شادی والے تاریخ میں، شادی والے دن میں بیوی کو لے کے گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں۔ بیوی کو گھمانا غلط نہیں ہے، بیوی کو ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانا غلط نہیں ہے، بیوی کے ساتھ پیار محبت کرنا غلط نہیں ہے، مگر اس کے لیے کوئی سال کا دن خاص مت کرو میرے بھائی۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ سور کھانے والوں کی تہذیب ہے، یہ شراب پینے والوں کی تہذیب ہے، یہ ننگے رہنے والوں کی تہذیب ہے، یہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی خسیس اور زانی اور بدکار لوگوں کی تہذیب ہے، ہماری اسلام کی تہذیب ہے۔ میرے نبی اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو کبھی کبھی عائش کہتے تھے، کبھی کبھی عائش کہتے تھے، کبھی کبھی حمیرہ کا مطلب حضرت عائشہ جو ہے گوری تھی، اور جب ہنستی تھی تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، تو اللہ کے نبی کبھی کبھی پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ بھی بولتے تھے، تو پیار کرتے تھے اللہ کے نبی۔ ہمیں اور آپ کو تعلیم نہیں دی آپ نے کہ بیوی سے پیار کرنا سنت ہے، بیوی سے محبت کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی حالت حیض میں جب حضرت عائشہ ہوتی تھی تو اللہ کے پیارے نبی رسم جب گوشت کھاتے تھے تو جہاں سے حضرت عائشہ گوشت کھانے کے بعد ہڈی کو چھوڑ دیتی تھی، جہاں سے حضرت عائشہ منہ لگائی ہوتی تھی وہیں آ کے نبی منہ لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ جس پیالے میں پانی پیتی تھی وہیں پر منہ لگا کر کے اللہ کے نبی پانی پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا ہوگا۔ بیوی سے محبت کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، مگر اینیورسری منانا، سالگرہ منانا اور پبلک پلیس پر لوگوں کے سامنے بیوی کے ساتھ رومانس کرنا یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو پہچانو میرے پیارے ساتھی۔ آج ہمارا نوجوان برتھ ڈے منا رہا ہے، نیا سال منا رہا ہے، ارے تیری زندگی تو بس کتنا کر رہی ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تیری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی، تیری زندگی میں تو موت سے اور قریب ہو گیا اور تو نیا سال منا رہا ہے، تو برتھ ڈے منا رہا ہے۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کی قدر کرو۔ ابھی ہم نے قربانی کا تہوار منایا، قربانی کرنے کے ٹائم ہم نے جب جانوروں کی گردن پہ چھری چلائی تو ہم نے ایک دعا پڑھی۔ کیا دعا پڑھی؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا نہیں ہے، زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ زندگی کے ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو، حلال طریقے سے پیسے کماؤ، جائز طریقے سے پیسے کماؤ، حرام طریقے سے پیسے مت کماؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک ذمہ داری آپ کی اور بھی بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو شرمگاہ کے فتنے سے بچانا۔ یہ دور اس اعتراض سے بھی بڑا نازک دور ہے کہ آج نکاح کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا آسان ہے۔ آج آپ بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں، قدم قدم پر آپ کو ایسے ہوٹل مل جائیں گے جہاں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جا کر کے زنا کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن نکاح کرنے کے لیے ہزاروں بندشیں۔ ابھی ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا کہ مولانا آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں، ذرا اس پر بیان کیجیے گا۔ ہمارے یہاں شادی کے 3 دن پہلے ہلدی کی رسم ہوتی ہے، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، آپ کے پاپا کے ان گاؤں میں علاقوں میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، پورا فنکشن ہو رہا ہے، لڑکیاں پیلے پیلے کپڑے پہن رہی ہیں اور پوری ایک دعوت ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ انگیجمنٹ کے نام پہ، منگنی کے نام پر پوری ایک دعوت ہو رہی ہے، یہ رسمیں کہاں سے آئی؟ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، غریب آدمی اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کرنے کے لیے قرضے لے رہا ہے، قرضے لے کے بینک سے لون لے کر کے اور گھروں کو گروی رکھ کر کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نکاح کو اتنا مشکل تو نہیں تھا میرے بھائی، نکاح کو آسان بناؤ،
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مغونتن، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو جائے۔ آج ہمارے نکاح بڑے بھاری ہو گئے، بڑے مشکل ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج نکاح کی برکت ختم، آج میاں بیوی میں جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، شادی ٹک نہیں پا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری شادیوں میں سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اپنے نکاح کو آسان بناؤ، اور جب تک نکاح کو آسان نہیں بناؤ گے، یاد کرو، یاد رکھو، زناکاری کو نہیں روک سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ جلدی سے نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح کرنے سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، وہ احسن للفرج، اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لڑکا آپ کا 22 سال میں 20 سال میں شادی کے قابل ہو گیا، آپ شادی کر رہے ہیں 30-32 سال کی عمر میں، لڑکی شادی کے قابل ہو گئی 18 سال کی عمر میں، آپ شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں۔ یہ نوجوانی کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے، جب شہوت کی آگ بڑھتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو برائی سے روکنا ہے تو نکاح کا آسان کرو میرے بھائی۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے۔ آج کے دور میں پردہ بہت کم ہو رہا ہے، بدکاری زیادہ ہو رہی ہے، بے پردگی زیادہ ہو رہی ہے، نگاہوں پر کنٹرول بہت کم ہو گیا ہے۔ ایسے دور میں تو ہمیں اور زیادہ نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم برابر نکاح کو مشکل کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من امتی من النساء، میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہے۔ عورت فتنہ بن جاتی ہے مردوں کے لیے، اب چاہے وہ مرد نمازی ہو، چاہے وہ مرد مولانا صاحب ہو، چاہے وہ مرد علامہ صاحب ہو، چاہے وہ مرد راتوں میں تہجد پڑھنے والا ہو، اگر مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے تو مرد عورت کے لیے فتنہ ہے، مرد عورت کے لیے فتنہ ہے اور عورت مرد کے لیے فتنہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، ورنہ الا وثالثہما الشیطان، وہاں پہ تیسرا شیطان ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، جب سوشل میڈیا پر، جب واٹس ایپ پر، جب فیس بک پر، جب انسٹاگرام پر ایک لڑکا اور لڑکی جب باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پہلے باتیں اچھی انداز میں شروع ہوتی ہیں، پہلے باتیں سلام کلام سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے شیطان ان کو غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ کتنے زناکاری کے واقعات ہوئے ہیں، کتنے بدکاری کے واقعات ہوئے ہیں جو واٹس ایپ کی اور انسٹاگرام کی چیٹنگ سے شروع ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کسی اور کی بہن اور بیٹی کو پھنسا رہے ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیٹی کو بھی کوئی پھنسا رہا ہے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو اتنا قیمتی بناؤ، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کا ہاتھ تمہارے عزت اور عقل تک نہ پہنچ سکے۔ اپنے آپ کو اتنا سیکیور بناؤ کہ کوئی گھناؤنی نیت سے تمہیں ٹچ کرنا چاہے تو ٹچ نہ کر سکے۔ میری بہنوں، آپ کے لیے سیمپل اور نمونہ اس امت کی بہترین عورتیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے اور مدین انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ لائن لگی ہے اور لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں لائن سے الگ کھڑی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے پاس گئے اور کہا کہ ماں چھٹکما، تم دونوں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ تو دونوں لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک مردوں کی لائن ہٹ نہیں جائے۔ ایک عزت دار عورت مردوں کی لائن سے لائن میں لگ کر کھڑی نہیں ہوتی ہے، مردوں سے اپنے آپ کو الگ رکھتی ہے۔ آج کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو مردوں کے بیچ میں جا کے جاب کر رہی ہیں، مردوں کے بیچ میں جا کے کام کر رہی ہیں، اور اسی لیے ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی لیے ناجائز تعلقات اور اپنے آفسوں میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں۔ اپنی نوجوان لڑکیوں اور بہنوں کو اس گندگی سے بچاؤ۔ وہ کام کر سکتی ہیں، وہ جاب کر سکتی ہیں، مگر کہاں؟ جہاں وہ پردے میں رہ کے کام کر سکیں اور جہاں مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو۔
मर्दों के साथ उनका इंटरेक्शन ना हो। यहाँ उन दोनों लड़कियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मर्दों की लाइन लगी है, हम मर्दों की लाइन में से लग करके अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे। वो अबूना शैखुन कबीर, और हमारा बाप बूढ़ा है, दिमाग है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों की बकरियों को पकड़ा और ले गए और कुएं का पानी पिला दिया और बकरी उनके हवाले। और जब बकरी उनके हवाले कर दी तो मूसा अलैहिस्सलाम के पेड़ के नीचे बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर, ऐ अल्लाह मैं तेरे करम का मुहताज हूं। ऐ अल्लाह अपने वतन से दूर हूं, न सर पे छत है, न खाने को रोटी है, न पीने को पानी है, न कोई मुझसे यहाँ हाल चाल पूछने वाला है। ऐ अल्लाह तेरा बंदा तेरे करम का मुहताज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो लड़कियों की मदद करने के बाद ये दुआ की थी, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। पता ये चला कि अगर चाहते हो कि दुआ फौरन कबूल हो तो किसी गरीब के काम आ जाओ, किसी बेसहारा के काम आ जाओ, किसी मजबूर के काम आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दो लड़कियों में से एक लड़की वापस आई। अब जब वो लड़की वापस आई, वो लड़की खूबसूरत थी कि नहीं थी कुरान में नहीं बताया अल्लाह ने। उस लड़की की हाइट क्या थी कुरान में नहीं बताया। उस लड़की का कलर कैसा था कुरान में नहीं बताया। उस लड़की के बाल कैसे थे कुरान ने नहीं बताया। कुरान ने क्या बताया, फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चलते हुए आई। उसकी चाल में शर्माहट थी, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी। पता ये चला कि एक लड़की की औरत की चाल बता देती है कि लड़की शर्म वाली है या बेशर्म है, ये हया वाली है या बेहया है। लड़की की चाल बता देती है लड़की का कैरेक्टर कैसा है। उस लड़की की चाल में इतनी हया थी कि अल्लाह ने उस लड़की की चाल बनाई। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपनी हया की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल हयाउ वल ईमान कुरना जमीआ, हया और ईमान ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलज़ूम है, एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, और जब ईमान निकलता है तो हया निकलता है। मेरे नौजवान साथियों, आपकी एक जिम्मेदारी और भी है, और वो जिम्मेदारी क्या है, हम कभी भी जोश से काम न लें, होश से काम लें। आज हिमाचल प्रदेश का वाकया आपने सुना होगा, एक मुसलमान ने कुर्बानी की और कुर्बानी का उसने स्टेटस लगाया, और वल्लाहु आलम जैसा कि मीडिया में बताया गया कि उसने उस जानवर की कुर्बानी की जो हिमाचल प्रदेश में बैन था, और स्टेटस लगा के बाकायदा उसने दूसरे मजहब वालों को कहा कि तुम्हें जो करना है करो, मैंने कुर्बानी की है। ये मामला तूल पकड़ा, लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, उसकी दुकान को चंद फिरका बरसों में आग लगा दिया। ये पूरा वाकया जिस कदर अफसोसनाक है, और उस नौजवान की दुकान पर आग लगाने वाले लोगों ने जिस कदर जिहालत और जिस कदर जुल्म का काम किया है, मेरे भाइयों, क्या उस नौजवान ने ये स्टेटस लगा कर नादानी का काम नहीं किया है? आज हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के ऐसी हरकतें करते हैं जो पूरी कौम के लिए मुसीबतों का सबब बनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत खूब करके करो। ये दौर वो दौर है जब हमारी एक एक एक्टिविटी सोशल मीडिया पर किया जाने वाले एक एक पोस्ट ट्रैक हो रहा है। हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारी कम्युनिटी, हमारी पूरी कौम, हमारा समाज, हमारे बाबा और खुद हम परेशानी में पड़ जाए। अल्लाह कुरान में कहता है कि ईमान वाला जो होता है, अल्लाह ने फरमाया कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो, जब भी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो तुम तहकीक कर लिया करो। आज कितनी छोटी खबरें, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, मेरी तकरीरों के क्लिप 2 चैनल मैंने यूट्यूब पर देखे। एक कोई बूढ़े साहब है, मुंह उनका चल रहा है, आवाज मेरी चल रही है, और उनके चैनल के लाखों फॉलोअर्स भी हो गए। उनके चैनल पर ज्यादातर वीडियोस पे आवाज मेरी है, कंटेंट मेरा है, तकरीर मेरी है, और मुंह उनका चल रहा है। अब लोग क्या समझ रहे हैं, साथ ही तो बड़े मियां बोल रहे हैं, जबकि वो आवाज नहीं है। इसी तरीके से एक और मैंने चैनल पे देखा कि एक नौजवान लड़का है, वो भी मेरी आवाज और मेरी तकरीर को वो हिला रहा है, आवाज मेरी आ रही है। और इतना ये बैकग्राउंड में उसने टीवी पर आने वाले कुछ सीरियल्स का और कुछ कॉमेडी शो का बना दिया है, और ऐसा लग रहा है साथ बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी उसकी तकरीर को सुन रहे हैं। तो ये सब धांधली चल रही है। आज एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है।
डॉक्टर जावेद साहब मेरे बाजू में बैठे, इनकी आवाज को कंप्यूटर में डाल करके दूसरे आदमी के मुंह से सेम इनकी आवाज को निकाला जा सकता है, और इन्हीं की आवाज में इनकी तस्वीर के जरिए, इनके वीडियो के जरिए गलत चीजें मुंह से निकलवाई जा सकती है। एक ऐसे दौर में हमारा जिंदगी गुजारा, और हम आप अंधे गूंगे बहरे बन करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, जो चली वो से काम, अपनी जिम्मेदारी को समझो, एक जिम्मेदार नागरिक बनो, एक जिम्मेदार मुसलमान बनो। और अगर आप दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर भी कोई चीज सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो पहले तहकीक कर लीजिए। बहुत सारी मौजूद रिवायतें, बहुत सारी मनगढ़ंत हदीसें आज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और हमारे अहले हदीस नौजवान उसको शेयर कर रहे हैं। आप उलमा से कांटेक्ट में रहिए, आप अपने इलाके के उलमा से कांटेक्ट में रहिए, अपनी मस्जिद के इमाम से कांटेक्ट में रहिए, और उनसे पूछिए कि ये हदीस सही है कि नहीं। और जब तक कंफर्मेशन न हो जाए किसी भी हदीस को आप इस तरीके से शेयर नहीं कीजिए। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी और भी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि वो अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। आज हम ये भी देख रहे हैं, समाज की बड़ी सेवा हो रही है, बड़े बड़े जलसे और प्रोग्रामों में जाया जा रहा है, और घर में माँ से ढंग से बात नहीं कर रहा है, बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है, माँ बाप के साथ झगड़ा कर रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, माँ बाप गलत हो सकते हैं, माँ बाप के फैसले भी गलत हो सकते हैं, मगर माँ बाप के साथ बदतमीजी करने का आपका अधिकार नहीं। माँ बाप अगर गलत भी है तब भी उनके सामने नर्म आवाज में बात करो, नीची आवाज में बात करो। وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تیرے ماں باپ اگر تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے، تجھے شرک کرنے پر اڑائے، تب بھی تو ان کی بات مت ماننا، لیکن ہاں دنیا میں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ماں باپ کی غلط بات کو نہیں ماننا ہے، مگر اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ کون تین لوگ ہوں گے؟ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ نمبر دو، المرأۃ المتبجرہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوث، وہ بغیر آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں گندگی کا کام ہو رہا ہے، بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا بے غیرت آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا۔ اس لیے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے ڈھنگ سے بات کرو، ان کے غلط فیصلوں پر بھی خاموش رہ جاؤ، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ ایک اور ذمہ داری اپنے نوجوان ساتھیوں کی بتانا چاہتا ہوں، گھروں میں جھگڑے بھی بہت ہو رہے ہیں آج، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، دیور بھابھی میں دیورانی جیٹانی میں جھگڑا ہو رہا ہے، نند اور بھابھی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے، ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں اکثر تقریروں میں ایک بات کہتا ہوں کہ گھروں کا ماحول صرف چھوٹوں کی بدتمیزی سے نہیں بگڑتا ہے، کبھی کبھی بڑوں کی نادانی سے بھی بگڑتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے بدتمیزی کرتے اس لیے گھر بگڑتا ہے، اور کبھی اس لیے بھی گھر بگڑتا ہے کہ بڑے لوگوں کے اندر تحمل نہیں ہوتا۔ اگر چھوٹا بدتمیزی کر دے، چھوٹا غلط بات بول دے، تو بڑا صبر کی پھوٹ پی کے رہ جائے، معاملے کو رفع دفع کرے، بعد میں دیکھیے حالات درست ہو جائیں گے۔ تو اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر میں جھگڑا کر لینا، میں کہتا ہوں اگر آپ صحیح بھی ہیں، آپ حق پر بھی ہیں، اپنا حق چھوڑ دو، لیکن جھگڑے کو ختم کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس انسان کو جنت میں گھر کی خوشخبری دی ہے جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا ضامن لبیت فی ربض الجنہ، میں جنت میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک ذمہ داری آپ کی اور ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علماء سے آپ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کریں، علماء سے جڑیں۔ جب آپ علماء سے جڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمانے کے فتنے کیا ہیں،
زمانے میں کون کون سی برائیاں اور کون کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. آج علماء سے دوری کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے. یہ ہمارا نوجوان اگر دین کے قریب بھی آ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو وہ سن رہا ہے اور ایسے لوگوں کا وہ فالو کر رہا ہے جو خود گمراہ ہے, جو خود جاہل ہے. اور یہی وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا, اور جب علماء کو اٹھا لے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے, اور جب جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے تو اس سے ان سے فتوا پوچھیں گے اور جاہل لوگ فتوا دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے.